اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، اس قرآنک کورس آن ریفلیکشن اینڈ اپلیکیشن کے کورس کے اندر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں جو رمضان کے اس مہینے کو پاتے ہوئے قرآن سے جڑنے کا آپ لوگوں نے فیصلہ لیا، اور باوجود یہ کہ الگ الگ ٹائم زون میں رہتے ہوئے بھی ایک مقررہ وقت پہ قرآن سے جڑیں اور قرآن سے اپنا تعلق بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہاں پہ جمع ہو۔ انشاءاللہ آج کی اس پہلی کلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہے، اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب عبداللہ جاوید صاحب، ڈائریکٹر اتخان اکیڈمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سے مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم رفقا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم قرآن مجید کے سائے میں کچھ لمحات گزاریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، ہمارا یہ شارٹ ٹرم کورس 3 دن کا قرآن مجید پر تدبر و تفکر اور انتباہ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھیں، اور کیسے قرآن کریم کی آیتوں کو اپنی نجی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم غور و خوض کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت سے رہنمائی لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ عمل کے لیے جو فکر چاہیے اور جو مزاج چاہیے وہ غور و فکر سے بنتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ عمل کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ جتنا آپ زیادہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ قرآن سے قریب ہوں گے، قرآن تعلیمات سے قریب ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو حیثیت ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، مختصر سمجھیں گے، اور پھر بعد میں انشاءاللہ سورہ فاتر کی جو آیتیں ہم نے منتخب کی ہیں ان پر انشاءاللہ تبادلہ خیال کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو مختصر تعارف ہم کرا سکتے ہیں، مختصر اور جامع، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ٹیکسٹ ہے، اور یہ پوری جو یونیورس ہے، کائنات ہے، وہ کانٹیکسٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ ساری کائنات اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید آپ کو اس کائنات کی سیر کرا رہا ہے۔ قرآن مجید کے مختصر تعارف کے لیے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور ہمارے اطراف کی جو دنیا ہے، ہمارے اطراف کی جو کائنات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ یعنی قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم کو ہمارے اطراف نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی متعدد آیتیں آپ کو ملیں گی، جیسے کہ یہ آیت ہے سورۃ النحل کی، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبٌ، کہ جو کچھ زمینوں و آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتا ہے، اور یہاں اسی کا دین چلتا ہے۔ یعنی زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کا دین چلتا ہے۔ یہاں پائی جانے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلتی ہیں۔ تو اس پہلو سے آپ غور فرمائیں تو مزید حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف یہ 2 حصے ہیں جن کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک حصہ یہ کہ اس کو پوری کائنات ریفلیکٹ کرتی ہے، دوسرا حصہ یہ کہ ہم کو عملی نمونہ قرآن مجید کے تعلیمات کا بننا ہے۔ تو یہی اصل میں کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے اس کی جھلک ہماری عملی زندگیوں سے نظر آئے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گویا کہ قرآن مجید میں. تو اس طرح سے ہم قرآن مجید کے تعارف کو سمجھ سکتے ہیں. ایک حصہ اس کا یہ ہے جو ساری کائنات سے متعلق ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ہم سے متعلق ہے. جس طرح سے کائنات کا چپا چپا اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانے سمجھے مانے. تو اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید سے تعلق ان 3 بنیادوں پر ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایک ہے تلاوت جو ہم کرتے رہتے ہیں، دوسرا تدبر تفکر ریفلیکشن ہے، اور تیسرا اس کا انطباق ہے، عمل کرنا ہے قرآن مجید کی تعلیم. تو ہمارا یہ جو کورس ہے 3 دن کا، یہ 2 پہلوں سے ڈسکس کرے گا. ایک تو یہ کہ کیسے ہم قرآن مجید کی آیتوں کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو جو آیتیں منتخب کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، سورہ فاتر کی 27 سے 30 آیتیں. تو ہمارا جو طریقہ رہے گا وہ یہ ہے کہ یہ ساری آیتیں جو وقت ہمارا طے ہے اس میں ہم ان تمام آیتوں کی وضاحت نہیں کر سکتے. تو ہم ان تمام آیتوں میں سے ایک آیت کو لیں گے، ڈیٹیلز پر ڈسکشن کریں گے. باقی کی جو آیتیں رہیں گی وہ آپ کے لیے ایک طرح سے اسائنمنٹ کے لیے رہیں گی. اس پر بھی انشاءاللہ ہم آخر میں بات کریں گے. تو اس طرح سے کوشش کریں گے کہ جو آیتیں ہم نے منتخب کی ہیں ریفلیکشن کے لیے تدبر کے لیے، ان کا مکمل طور پر احاطہ ہو جائے. تو ہم یہ ون وے انٹریکشن نہیں کر رہے ہیں. آپ کبھی بھی بیچ میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے مائکس کو انمیوٹ رکھیں، جب آپ کو بولنا ہو تو میوٹ میں رکھیں، جب آپ کو بولنا ہو تو انمیوٹ کر لیں. اور ویڈیوز کو آپ آن رکھ سکتے ہیں ہمیشہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ فاتر کی آیتیں ہم نے منتخب کی ہیں، اور ان آیتوں کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید کی آیتوں پر ہم کیسے غور و فکر کر سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اگر کوئی مختصر بیان کر سکتے ہیں تو بتائیں کہ ان کا کیا آئیڈیا ہے قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے سلسلے میں، کس طرح سے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. کوئی تجربہ اگر ہے مختصر بیان کریں، پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ میں سے جو اظہار خیال کرنا سوال چاہتے ہیں. جی، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ قرآن کریم کی آیتوں پر کیسے غور و فکر کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. کہ پہلے زیادہ تر ایسٹرو فزکس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کتنا وسیع ہے، جی اور اس اعتبار سے ہم ہر کیا کہتے ہیں آیتوں کو اور ڈیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی جی. اچھا ہے، ماشاء اللہ. تو اس کے لیے ایکچولی قرآن کا ایک اور ایک السلام نظریہ علیکم بھی ورحمۃ تھا. اللہ. جی جی، جو بول رہے ہیں اگر اپنا کوئی بھی نام بھی آیت بتائیں، اگر جی جو بات کریں اپنا نام بھی بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام امتیاز ہے. ایک ہاں جی اور ایک آئیڈیا بھی تھا کہ اگر کوئی بھی آیت اگر بار بار اس کو سمجھنا ہے، بار بار اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے، تو جی اگر وہ آیت کو لکھ کر اپنے بیڈ روم میں، اپنے رومز میں لگا لیں تو جی وہ اس کو بار بار دیکھ کے اس کے اوپر ریفلیکشن کر سکتے ہیں اس طرح سے. صحیح. اچھی تدبیر ہے آپ کی، ماشاء اللہ. چلیے، اور کوئی کیا آگے بڑھے. دیکھیے قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے نا کہ ہم غور و فکر کریں. جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جنید ہاں احمد جی شریف بتائیے بول رہا ہوں جنید. میں. اصل میں کیا ہے، قرآن کا جو سینٹرل سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے. تو جی جب بھی ہم قرآن کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو قرآن کو ڈائریکٹ، قرآن جو ہے ہم سے بات کر رہا ہے، اس طریقے سے جی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، نہ جی کہ صرف اس کو ہسٹری اور کیا کہیں گے ریسرچ کے تعلق سے. اس کو obviously اس کا بھی پرسپیکٹو ہے، لیکن جو فرسٹ آف آل اس کا جو سینٹرل سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے، مطلب جی ہم خود ہیں اس کے سبجیکٹ. تو صحیح. ایک شارٹ. جی جزاک اللہ. ہم آگے بڑھتے ہیں، مزید ہم انشاءاللہ آپ سے انٹریکٹ کریں گے.
دیکھیے قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا ہے کہ ہم تدبر کریں، افلا یتدبرون القرآن ہم اعلیٰ قلوب اقفالها، تو یہ ایک تو بہت بڑا چیلنج ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ ہم غور و فکر کریں. مطلب یہ کہ انسان کو بنایا اس لیے گیا کہ وہ غور و فکر کرے، اس کو دل ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر اور خود اپنی ذات پر غور و فکر کرے. تو یہ جو غور و فکر کی دعوت ہے وہ بالکل آرگینک قسم کی ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کمپیل کر رہا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ تو بس آپ کا سفر جاری رہتا ہے آیتوں کے ساتھ. بالکل نیچرل لگتا ہے کہ آپ بس اس کی سیر کرتے چلے آتے ہیں. جیسا کہ آپ ایک میوزیم میں گئے ہیں تو جب آپ جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے مختلف گیلریز کو، وہ جانا جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کوئی کمپیل نہیں کرتا کہ آپ جا کے دیکھیں. تو قرآن مجید کی آیتیں بھی اسی طرح کی ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمارے لیے پیش فرمایا ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے سورہ فاتر کی پہلی آیت ہے. کوئی پڑھ سکتے ہیں کیا اس کو؟ جلدی پڑھ لیں. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا الوانها وغرابيب سود. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیسے بارش برساتا ہے اور کیسے بارش برسنے کے بعد پھل نکل آتے ہیں جن کے رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر پہاڑوں کا ذکر کیا. تو یہ آیت ہے ہمارے سامنے، اس پر ہم کو غور کرنا ہے. تو غور کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں؟ بتائیے. کوئی آئیڈیا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں؟ مطلب یہ ہم سے کہہ رہا ہے، انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور آنکھیں دی اس لیے گئی ہیں کہ ہم دیکھیں. تو دیکھنے کے معنی کیا ہے؟ دیکھنے کے معنی صرف دیکھنے کے نہیں ہے، بلکہ دیکھ کر سبق لینے کے ہیں. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ دیکھنا یا دیکھو، دیکھنا چاہیے یا دیکھو یا دیکھتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر ہم کنکلوڈ کریں کہ کیا دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارا جو طریقہ ہے قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنے کا وہ مائکروسکوپک لیول کا ہے. مطلب یہ کہ آپ کے سامنے ایک بڑی آیت ہے اور آپ اس پر غور کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا حصے کر لیجئے. کہ پہلے یہ دیکھیے کہ اس آیت میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں جن پر کہ ہم الگ الگ غور کر سکتے ہیں. تو یہ آیت ہے، دیکھیے اس آیت میں آپ کتنے حصے بنا سکتے ہیں. ایک حصہ یہ ہو سکتا ہے الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں، یعنی یہ بات مکمل ہو جاتی ہے. الم ترا سے بات انکمپلیٹ نہیں ہوتی، کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا حصہ یہ ہے ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے. یہ دوسرا حصہ ہوا. تیسرا حصہ یہ ہے کہ بارش برسنے کے بعد زمین سے پھل نکل آتے ہیں جن کے الگ الگ رنگ ہیں. اور یہ چوتھا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس آیت پہ غور کر رہے ہیں اور غور کر کے نتیجہ خاص کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. تو یہ جو علم ترا ہے نا، ڈو یو نو، یا کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم جانتے نہیں، اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم دیکھنے کے باوجود کئی مرتبہ جو ہے نا، ہر مرتبہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جی وہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جی آپ دیکھتے ہو لیکن اس پر غور نہیں کرتے. جی. اور اس میں السلام علیکم. اور
کیا تم دیکھتے نہیں سے مراد یہ بھی ہے کہ جو دنیا بنی ہوئی ہے اس کے اوپر غور و فکر، مطلب دیکھنے کے بعد تم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جو بارش آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، اس پہ آپ نے کبھی تو غور کیا یا پھر اس کے اوپر تدبر کیا؟ یہ بھی جی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں، مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ کس طرح کا کمانڈ ہے؟ یہ ڈائریکٹلی ایک کوشچن مارک ہے ہمارے لیے کہ تم جو سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کو کیوں نہیں تم دیکھتے؟ تم وٹنس وٹنس کا سویٹنس ہے. کیا تم غور نہیں کرتے اس طرح سے؟ جی، تو یہ جو ہے نا علم مطلب ترا، آنکھیں ہونے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دعوت ہے. اٹس این انویٹیشن فار آبزرویشن. مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا، صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ ہمارا بغور مشاہدہ ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو علم ترا جو ہے نا، یہ ایک طرح سے دعوت ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم غور کریں. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو عملاً ہمارے سامنے ہے. اللہ مرسی ان ایکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کیسے دیکھیں گے، کیسے محسوس کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو رحمتیں آپ پر برساتا ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یہاں مثال دی گئی بارش کی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا برسنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، ڈپکشن آف اللہ مرسی. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بارش برس رہا ہو تو دعا کرنی چاہیے، وہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ بارش کا جو برسنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو الگ الگ نمونے ہیں وہ ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں کہ اللہ نے بارش برسایا، بس ایسے نہیں برسا، وہ ایک مقصد کے تحت برسا، اور جب وہ زمین پر برسا تو زمین سے پھل نکل آئے جن کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا اور ان کے بھی الگ الگ مختلف رنگ ہو سکتے ہیں، رنگ ہے. تو یہ آیت کا کنسٹرکشن ہے، 27ویں آیت کا یہ کنسٹرکشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے، مشاہدے کی دعوت دیتا ہے، اور مشاہدے کی دعوت کے بعد جو بتاتا ہے وہ یہ کہ اس کی رحمتیں برس رہی ہیں بارش کی شکل میں. اور جب رحمت برستی ہے تو اس کے مظاہر سامنے آتے ہیں، اس کے نمونے سامنے آتے ہیں، اور پھر الگ سے اس کا دوسرے پیرائے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر پہاڑ بھی ہیں جن کے الگ الگ رنگ ہیں. تو اس میں جو غور و فکر کا مادہ ہے نا وہ بڑا غیر معمولی ہے. آپ کو جس طرح سے لیڈ کرتا ہے نا وہ بہت ہی انوکھا ہم کو لگتا ہے. یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کو ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ایفیکٹ کا جو ہے ایک کاز ہوتا ہے، اور اگر کاز ہے تو ایفیکٹ بھی ظاہر ہوتا ہے. تو لاز ہم نے پڑھے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی فطری قوانین کو بیان فرمایا. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس آیت پہ غور کریں گے، بلکہ جب آپ غور کریں گے تو اس کے جو ہڈن ایسپیکٹس ہیں ان پر بھی آپ غور کرنے لگ جائیں گے. یعنی آپ اگر آیت کا کنسٹرکشن دیکھیں تو کہیں آپ کو کاز معلوم ہو جائے گا، کہیں آپ کو ایفیکٹ معلوم ہو جائے گا، کہیں آپ کو کاز معلوم ہو جائے گا، ایفیکٹ نہیں معلوم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کاز کا جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایفیکٹ آپ کے سامنے ہے یا کوئی کاز سامنے ہے تو آپ کو اس کا الگ جو پیرا ہے معلوم کرنا پڑے گا. اگر کاز ہے تو ایفیکٹ معلوم کریں، ایفیکٹ ہے تو اس کا کاز معلوم کریں. تو اس آیت میں اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشاہدہ کریں، تو یہ پہلا جو ہے کاز ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے. تو یہاں اس کا ایفیکٹ آ گیا. ایفیکٹ کیا ہے اس کا؟ ایفیکٹ کیا ہے اس کا کہ زمین پر جب بارش برستا ہے اور زمین سے پودے نکل آتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں، یہ اس کا ایفیکٹ ہے. یہ جو ہے یہ آپ کا کاز ہے، اس کا ایفیکٹ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا. یہ قرآن مجید کا انداز ہے آپ کو انوائٹ کرنے کا، غور و فکر کرنے کے لیے، کنٹمپلیٹ کرنے کے لیے.
آیت پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں, ظاہری پہلوؤں پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشاہدہ کرو تو آپ مشاہدہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو آپ دیکھیں, تو یہ بھی غور و فکر ہے. لیکن جب آپ غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں, کنٹمپلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں, تو اس کے جو ہڈن ایسپیکٹس ہیں وہ آپ معلوم کرنے لگتے ہیں. تو یہاں جو ہڈن ایسپیکٹ ہے نا وہ پہاڑوں کے سلسلے میں ہے. جیسا کہ یہاں یہ کہا گیا کہ جب بارش برستا ہے تو پھل نکل آتے ہیں, ایک کاز ہے اور ایک ایفیکٹ ہے. تو یہاں پر آپ کو کاز بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جما دیے زمین میں, ان کے الگ الگ رنگ ہیں. تو آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے. تو اس پہلو سے اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید کا بڑا گہرائی سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے, کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہم آگے بڑھیں. کلیئر؟ آگے بڑھیں. جی ہاں جی تو آپ کا بہت زبردست یہ چاہیے کنسنٹریشن, کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں نا وہ بڑی غیر معمولی گہرائی اپنے اندر رکھتی ہیں, اور ایک آیت کے حوالے سے ہم کئی آیتوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کی اٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ذرا اس پہ فوکس رہیں, اور اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو فوری آپ پوچھ سکتے ہیں, انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. تو یہ آیت کا کنسٹرکشن ہے. دیکھیے اس میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں اور بعض چیزیں آپ کے لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ آپ خود سے غور کریں. جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ بارش برس رہا ہے آسمان سے. جو بات بیان کی وہ یہ کہ بارش برسنے کے بعد زمین سے پھل نکل آتے ہیں جن کے الگ الگ رنگ ہیں. جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جما دیے, لیکن ان کا جو ایفیکٹ ہے, ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائے. بارش کے بینیفٹس تو آگے آپ کے سامنے, لیکن پہاڑوں کی جو فضیلت ہے, ان کے جو ورچوز ہیں, ان کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا. یہ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا. پہلے ہم لیتے ہیں بارش برسنے کے عمل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہم آسمان سے پانی برسا رہے, بارش برسا رہے. تو کیا ہم اس سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں, بتائیے. ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا نا بارش برستا ہوا. اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, کہ ہر کوئی دیکھا ہوا اس کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایجوکیٹڈ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, یا کوئی پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں, یا کوئی اس کو سب کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے. جی ٹھیک ہے. میرے خیال میں دیز آر سولجرز آف اللہ. اللہ چاہے تو دیز آر سولجرز آف اللہ. سولجرز یعنی اللہ جب چاہے تب بارش یا ونڈ فائر, دیز آر سولجرز رائٹ. اللہ چاہے تو ایک جھٹکے میں بارش, ہوا, فائر, یو نو, دیز آر سولجرز آف اللہ. جی 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 اچھا. ایک بات تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بارش جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار جو کرتا ہے مختلف طریقوں سے, ان میں ایک ہے بارش کا برسنا. اگر آپ اس پہلو سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آسمان سے پانی کا برسنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے, کوئی اور دوسری وجہ نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان سے پانی کا برسنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اس کے برسنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے پانی کو سٹور کرتے ہیں زمین میں, تو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول بھی اس سے بڑھتا ہے. تو یہ پہلو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جس طرح سے آسمان سے پانی برسنے کے بعد زمین ریاکٹ کرتی ہے, زمین ریسپونڈ کرتی ہے, اسی طرح سے انسانوں کو بھی ریاکٹ کرنا چاہیے. اور بارش کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو پیش کیا ہے. ایک طرف ہے بارش, ایک طرف ہے زمین. بارش جب برستا ہے تو زمین ریسپونڈ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دے کر بتایا کہ یہ جو آسمانی کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. جیسے بارش وہ نازل فرماتا ہے اسی طرح سے اس نے یہ کتاب بھی نازل کی. لہٰذا جیسا زمین ریسپونڈ کرتی ہے اسی طرح سے انسان کو بھی ریسپونڈ کرنا چاہیے. سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں اس سلسلے میں, البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ.
کہ جو زمین پاک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے اذن سے اچھے پھل لاتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے کیل کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. تو یہ انسانی دل جو ہے وہ زمین کی طرح سے ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہیں، وہ بارش کے طور سے برستی ہیں اور دل ریاکٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ فوری اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے، اپنے خالق اور مالک کی بات کو مانے. تو یہ تین پہلو بارش کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، تو یہ تمام پہلو کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اپنے سامنے آنے چاہیے. مطالعہ جب ہم کریں گے تو ظاہر بات یہ سب چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں گی. ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ آسمان سے پانی کا برسنا تمہیں شکر گزار بنانا چاہیے. بڑے ہی اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے. افرأتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ یعنی انداز غور و فکر جو ہے نا وہ ود ان دا ریچ ہوتا ہے ہر انسان کے لیے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کسی کو کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے غور و فکر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام آرگنس اس کو دے دیے ہیں، وہ صلاحیتیں اس کو دی ہیں کہ وہ غور کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا انداز بھی وہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں جو پانی تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو آسمان سے نازل کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھارا کر دیں گے پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو بارش کا برسنا آسمان سے یہ ہم کو گریٹفل بناتا ہے، شکر گزار بناتا ہے. یہ بھی ایک پہلو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بارش کا برسنا اصل میں یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جیسا کہ آیت میں ہے سورہ ملک کی کہ اگر وہ زمین کے اندر سے پانی کو نکال لیں تو آپ اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. بڑی پیاری آیت ہے کہ اگر سوچ کے دیکھو کہ تمہارے کنوؤں میں سے، تمہارے تالابوں میں سے پانی سوکھ جائے، تمہارے انڈر گراؤنڈ واٹر لیولز اگر ختم ہو جائیں، سٹریمز ختم ہو جائیں، تو تم ان کو نہیں لا سکتے. فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ کون ہے جو ان کو دوبارہ لا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بارش کا برسنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہو سکتا ہے. کسی اور کی طاقت نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی کارنامہ انجام دے. آپ پڑھتے چلے جائیے، الگ الگ طرح کی باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ آسمان سے پانی کیسے برستا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بارش برسانے کے بعد یہ کرتے ہیں کہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں جن کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، ترکاریاں بھی اس میں شامل ہیں. تو اس پر آپ غور کر کے دیکھیے کہ اگر رنگ مختلف نہ ہوتے تو کیا ہوتا. رنگ کی بات کہی گئی، مختلف الوانها سے مراد یہ ہے کہ اس میں ٹیسٹ بھی آ گیا، اس میں آپ کا مزہ بھی آ گیا، اس میں مٹھاس بھی آ گئی. وہ تمام پہلو اللہ نے بیان نہیں فرمایا، صرف یہ کہا کہ اس کے رنگ مختلف ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے ان کا رنگ بھی مختلف ہے، ان کا شیپ بھی مختلف ہے، ان کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے، ان کی اسمیل بھی مختلف ہے. وہ جو پھل نکلتا ہے زمین سے وہ ہر معنی میں مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں نہیں بیان فرمائی، صرف یہ کہا کہ ان کا رنگ مختلف ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام باتیں ان میں شامل ہیں. ان کا مزہ بھی الگ ہے، ان کا رنگ، ان کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ان کی مٹھاس بھی الگ ہے، ان کی حیت بھی الگ ہے، وغیرہ. اور ایک بڑی خاص بات اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے کہ یہ ہماری قدرت کا مظہر ہے، ہماری قدرت کے کمالات میں سے ہے کہ ایک ہی قسم کا پانی برستا ہے آسمان سے. زمین سے جو پودے نکل آتے ہیں، زمین سے جو پھل نکل آتے ہیں، وہ رنگ میں الگ ہوتے ہیں، مزے میں الگ ہوتے ہیں، اور مٹھاس میں الگ ہوتے ہیں. سورہ رات کی جو آیتیں ہیں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ زمین کے الگ الگ خطے ہوتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل. اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں جو ہمارے سامنے مشاہدے ہیں ان کا بیان فرمایا، اور کہا کہ دیکھو وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ، ہم نے ایک کو دوسرے سے مزے میں مختلف کر دیا. مزے میں دو ایک جیسے نہیں ہیں،
دونوں کے مزے الگ الگ ہیں، لیکن یہ کہا کہ وہ یسقا بماء واحد، ان کو صرف ایک ہی قسم کا پانی سیراب کرتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو الگ ٹیسٹ چاہیے تو الگ قسم کا پانی آ رہا ہے. آپ ایک ہی قسم کا پانی ڈالتے ہیں، سینچتے ہیں ان سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قسم کے مزے سے اور الگ الگ قسم کے رنگوں سے پھل آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو صرف بارش کے برسنے سے ہمارے اپنے سامنے آتی ہیں. تو اس طرح سے ایک مطالعہ ہوا یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس کا ذکر فرمایا ہے کہ درخت اگتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں اور بارش برستا ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھ کر یہ دیکھیں کہ کن کن برانچز آف سائنس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تو ہمارے مختصر سے ریسرچ میں 40 سبجیکٹس آ گئے سامنے. یہ 40 برانچز آف سائنس کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا یہ جاننے کے لیے کہ درخت کس طرح سے اگتا ہے، پھل کس طرح سے نکل آتے ہیں، بارش کس طرح سے برستا ہے، وہ آب و ہوا کس طرح سے پیدا ہوتی ہے. ایک آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ان کی یہ گہرائی ہے کہ آپ بس پڑھتے چلے جائیے، معلوم کرتے چلے جائیے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اس کے کمالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ بیان کرنا چاہیں، کوئی اضافہ، کوئی ڈاؤٹ؟ جاوید بھائی ابھی رین کو لے کے ابھی آرٹیفیشل بارش بھی کرتے ہیں اور بغیر بارش کے پھل بھی اگاتے ہیں، اس کا کیسا؟ ہاں، آرٹیفیشل ریننگ کا جو معاملہ ہے، آرٹیفیشل جی آرٹیفیشل رین جو ہے وہ بھی میرے خیال سے ایوری کنڈیشن میں نہیں ہو سکتی وہ، بلکہ جب کلاؤڈس ہوتے ہیں وہ سرٹن کنڈیشنز میں ہی اس کو کلاؤڈ سیڈنگ کیا جاتا ہے تبھی جا کر کے وہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کلاؤڈس ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس کو بارش برسایا جائے. جی 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 نہیں، یہ بات بڑی اہم ہے آپ نے جو بیان فرمائی. دیکھیے قرآن مجید نے 2 باتیں اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے کہا کہ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں، انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں. سورہ واقعے کی جو آیتیں آپ نے دیکھی ابھی، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم آسمان سے پانی برساتے ہو کہ برسانے والے ہم ہیں. تو یہاں پر المزن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. المزن از ڈفرنٹ فرام السماء، آسمان سے بالکل مختلف ہے. المزن، المزن سے مراد آپ کے سر کے اوپر جو کلاؤڈز نظر آتے ہیں نا وہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو ریننگ ہوتی ہے وہ کلاؤڈ سے ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کر کے اسپیسیفکلی بتایا کہ جو بارش برستا ہے وہ آپ کے سر کے اوپر کے آسمان سے برستا ہے. تو کلاؤڈ سیڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ کلاؤڈز میں ہوتی ہے، کلاؤڈز بنا کر سیڈنگ نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے انسانوں پر کہ وہ اس قابل بنا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بنیادی چیزیں فراہم کرتا ہے، وہ بنیادی چیزیں آپ نہیں بنا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس کو بنیاد بنا کر کام کرتے ہیں تو وہ کام اللہ ہی کا ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہ کہا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ سمندر میں جو پہاڑوں کے جیسے آپ کو کشتیاں نظر آ رہے ہیں وہ اللہ کے ہیں. مطلب کیا ہو اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سمندر اللہ تعالیٰ کا ہے، کشتی بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ہے. جب سب اللہ کی ہیں تو ظاہر بات ہے سب اللہ کا ہی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں جیسے آپ کو جو جہاز نظر آ رہے ہیں سمندر میں وہ ہمارے ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. تو اس کی لاجک یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنیادی چیزیں آپ کو فراہم کرتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ مالک نہیں ہوئے، آپ کریٹر نہیں ہوئے، آپ بس اسمبلر ہیں، آپ بس امیٹیٹ کرنے والے ہیں، آپ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی صلاحیت ہے ان کا استعمال کرنے والے ہیں. جی دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کاز اور ایفیکٹ بتا دیا. کلیئر ہو یہ بات؟ ایک طرف کاز یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ایفیکٹ یہ ہے کہ زمین سے پودے نکل آئے ہیں، پھل نکل آئے ہیں. کلیئر؟ آیت کا وہ حصہ مکمل ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کے لحاظ سے. دوسرا جو حصہ ہے نا وہ پہاڑوں کے سے متعلق، اگر ہم اس کو کاز سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ان کو زمین میں قائم کیا ہے، تو اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ چھپا دیا گیا ہے.
تو آپ کو قرآن کا مطالعہ کر کے معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. تو آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ جیسا یہ کہا کہ آسمان سے پانی جب برستا ہے تو زمین اس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے، تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان آپ کے زمین پر پہاڑ جما دیے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کا ذکر افلا اللہ تعالیٰ ينظرون نے دیگر مقامات پر کیا ہے. جی افلا جی ينظرون بتائیے. الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ویری گڈ. والى الارض كيف سطحت. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. کیا تم دیکھتے جی نہیں ہم نے پہاڑوں کو کیسے جمایا ہے؟ اگین وہی بات ہے جو یہاں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کیسے ہم نے ان کو پہاڑوں کو زمین میں جمایا ہے. اور کوئی بات اس سلسلے میں جو آپ جانتے ہو؟ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی آیتیں آپ کو اس طرح سے انوائٹ کرتی ہیں، اس طرح سے یہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں کہ آپ دوسری آیتوں کو بھی اپنے مطالعے میں لے کر آتے ہیں. جیسا کہ یہ آیت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی سورہ فاتر کی، ہم نے بارش کا ذکر کیا اور پھر بارش کے بعد جو زمین ریسپونڈ کرتی ہے اس کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر آیا. اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کے سسٹم بینیفٹس کیا ہیں، تو آپ قرآن کریم کی دوسری آیتوں کا مطالعہ کریں گے جو اس سے متعلق ہے پہاڑوں سے. تو اس طرح سے اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں وہ شہد کی مکھیوں کا گھر ہے. ہنی بی ہیوز آپ کو اس میں ملتے ہیں پہاڑوں میں. تو یہ پہاڑ کی بینیفٹ کے سلسلے کی بات ہے جو سورہ نحل میں بیان کی گئی. یہ شیلٹر کا کام دیتا ہے پہاڑ، سورہ نحل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک طرح سے نفی کے لیے بھی پیش کیا گیا پہاڑ. لن تبلغ الجبال طولا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اکڑ کے جو چلتے ہو پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. تو مطلب یہ کہ پہاڑ کا جو ایگزسٹنس ہے وہ ہر طرح کے پرائڈ کو نگیٹ کرتا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اور یہ کلاؤڈز کو ڈرائیو کرتے ہیں پہاڑ. یہ سائنٹیفک فینومینا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس پہلو سے. سورہ نور میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کی ایگزسٹنس کی وجہ سے کلاؤڈز کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، ہوائیں بدل جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے زمین میں پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح سے گاڑ دیا ہے. اوتادا ہے نا، یہ بھی ایک ڈسکرپشن ہے پہاڑوں کے سلسلے. they have been established as pegs on the earth. تو پیگز جس طرح سے ہوتے ہیں اسی طرح سے پہاڑوں کا اسٹرکچر ہوتا ہے. اور انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی یہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پہاڑ. اس کا ذکر سورہ نازیات میں کیا گیا. تو اس طرح سے آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں اس طرح کی آتی ہیں. اور ایک بڑی اہم بات جو قرآن مجید تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَلْقِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہم نے پہاڑ جما دیا زمین میں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. تو بیلنس مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جما دیا جس کا ذکر سورہ نحل میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ لقمان میں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ اظہار ہے، اس کی نعمتوں کا اظہار ہے. معذرت چاہتا ہوں بیچ میں بولنے کے، اگر میوٹ کر دینا سب بہتر رہے گا، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. نہیں میوٹ کریں گے تو پھر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے. ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ خود میوٹ کر لیں، جب بولنا ہے تو آپ انمیوٹ کر لیں. بات کر ہاں جی، پارٹیسپینٹ ذرا توجہ جب انمیوٹ کر کے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے تو آپ کی بات یہ ہو رہی ہے، پھر کولائڈ ہو گیا یہاں پر. پہلے تو نیٹ بھی صحیح سے نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جی 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 انشاءاللہ پارٹیسپینٹس توجہ دیں گے اس طرح. I think it's better to admin can mute everyone. They can unmute and they can talk if they want. ہاں جی چلیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو جما دیا تاکہ یہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس کے لیے جو لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ اوتاد کا ہے، پیگ کا، جیسا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. یہ جو اوپر کا جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے پہاڑوں کا، لیکن اس کا جو اندرون ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ کھیلا ہوتا ہے، میخ جو ہم گاڑتے ہیں دیواروں میں، جتنا باہر ہوتا ہے اتنا زیادہ
अंदर होता है। तो उसी की मुनासिबत से अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर ये बात इरशाद फरमाई है कि हमने ज़मीन में पहाड़ों को मेघों की तरह से गाड़ दी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सूरह फातिर की इस आयत में जो डायमेंशंस हैं वो अलग अलग हैं। कहीं सर्टेन है कि वे आप फौरी समझ सकते हैं, कहीं अनसर्टेन है, आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। तो क्या समझते हैं आप इस आयत के हवाले से कि क्या आपका गौर फिक्र का हासिल रहेगा? कि जैसे आपने बताया हाँ, जब भी हम आयत पढ़ते हैं तो काज एंड इफेक्ट के बारे में सोच के, मतलब उसके जो रिलेटेड और भी आयतों को खोजना है। जी हाँ, अलग अलग आयतों का अलग अलग डायमेंशन होता है। यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट का डायमेंशन है। कल हम आयतें जो देखेंगे उनका डायमेंशन अलग रहेगा। मतलब ये कि कुरान की जो आयतें हैं ना, उनमें वैरायटीज बहुत ज्यादा है और हर एक का टेस्ट अलग होता है, हर एक की लाइकिंग्स अलग रहती है, हर एक का बेंट ऑफ माइंड अलग अलग रहता है। तो सबको कैटर करने के लिए अल्लाह ताला ने गालिबन ये तमाम पहलू हमारे अपने सामने पेश फरमाए हैं कि आपको जहां जहां जैसा जैसा जहन जाता है जाइए और हमारी कुदरत को मालूम कीजिए। तो ये सूरह फातिर की आयत में जो हमारे जावेद लिए भाई, एक और वो जो सॉरी माउंटेन के बारे में एक और आयत है ना, लव अंजलना अजल कुरान अला जबल। हाँ और बताइए क्या आयत है? उसे कैसा रिलेट करेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने ये बताया कि अगर पहाड़ों पर ये कुरान नाजिल होता तो वो स्प्लिट हो जाता, बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर होता। तो असर होगा ये जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ की मिसाल दी है। और कोई इस तरह का हैवी ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं जमीन पर कि जिसकी मिसाल दी जाती। यानी टेस्ट करने के लिए आपको किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि टेस्ट साबित हो। तो पहाड़ तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अगर ये इतनी बड़ी चीज भी होती तब भी वो रेजा रेजा हो जाती। अगर पहाड़ से भी कोई बड़ी चीज होती तो अल्लाह ताला उसका भी बयान फरमाता। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की अजमत के इजहार के लिए ये जिक्र फरमाया कि लौ अंजलना हाजल कुरान अला जबल लराअतहु खाशिय्यम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। तो इसके सिलसिले में ये बात बताई जाती है कि अगर पहाड़ को ऑर्गन्स दिए जाएं, इंसान के पास सेंसेस होते हैं ना, तो जो ह्यूमन बींग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनके पास सेंसेस नहीं होते हैं। तो ये बताया जाता है कि अगर उनको सेंसेस दिए जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, वो उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस कदर गैर मामूली किताब है। इसकी मिसाल के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ का जिक्र फरमाया है। तो ये सूरह फातिर की आयत में जो आपके लिए पॉइंट्स ऑफ कंटेम्पलेशन है वो ये है कि आपको साइंस, रेन की साइंस जाननी चाहिए कि बारिश कैसे बरसता है। आप जितना जानेंगे अल्लाह से आप उतना करीब होंगे। और देखिए कि फ्रूट्स किस तरह से ग्रो होते हैं। फिर ये देखिए कि अलग अलग कलर्स के अल्लाह ताला ने क्यों फ्रूट्स बनाए हैं, इसकी लॉजिक क्या है। एक ही फ्रूट अगर होता तो क्या होता। यानी कुरान मजीद ने जिसका जिक्र किया है ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि हमने जमीन से फल निकाल दिए। अल्लाह ने कहा कि मुख्तलिफ रंग के फल निकाल। तो मुख्तलिफ जो रंग है, वेरिड कलर्स हैं, इनमें बड़ी गैर मामूली हिकमतें हैं। तो वो हिकमतें आप मालूम करें। फिर ये कि फ्रूट्स के बेनिफिट्स भी आप मालूम करें। आपको मालूम है कि मेडिसिनल इफेक्ट्स भी होते हैं फ्रूट्स के। सिर्फ ये नहीं कि आप खा रहे हैं और मजा ले रहे हैं। तो बास फ्रूट्स अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि जो आपकी जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करते हैं। तो ये मेडिसिनल इफेक्ट्स आप मालूम करें, फ्रूट्स के बेनिफिट्स मालूम करें। फिर माउंटेन्स की जो अहमियत है, पहाड़ों की जो अहमियत और फजीलत है, इस पर भी आपका मुताला होना चाहिए। और फिर ये कि पहाड़ों की जो मनफियत है, उनकी जो फजीलतें हैं, यानी उनकी जो फायदे हैं, उसका भी आपको मुताला होना चाहिए। तो एक आयत में अल्लाह ताला ने जो बातें इरशाद फरमाई है अलम तरा के जरिए से, क्या तुम देखते नहीं। तो हमारा देखना ऐसा होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव, ऑल परवेसिव और बहुत ही डीप एंड वाइड। अगर मुताला हो और खौस हो तो इंशाल्लाह हम हकीकत को पा सकते हैं। क्लियर? जावेद भाई, एक और एक आयत है सूरह सबा की, जी वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वलक़द आतैना दाऊदा मिन्ना फज़लन या जिबालू अवनी माहू वत्तैर। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिबाल को एड्रेस कर रहे हैं कि या जिबालू करके।
جی سورہ سبا آیت نمبر 10. جی تو اس کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے نا اس میں؟ جی یا داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام السلام؟ کا ذکر. داؤد داؤد علیہ علیہ السلام کا ذکر. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سلسلے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اکثر باتیں وہ ہیں. بھائی تھوڑا سا انمیوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں آپ تھوڑا سا، باس کے ابھی آن ہے شاید. آواز نہیں آنے پہ ہاں اندر چلے آؤ. جو پہاڑوں کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک ایسپیکٹ اس کا وہ ہے جس پر کہ آپ غور و فکر کرتے ہوئے سبق حاصل کر سکتے ہیں. بعض باتیں جیسا کہ ابھی آپ نے داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کا پہلو تھا جو بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی جو چیز کے لیے جو چیزیں مسخر کی تھی ان میں ایک پہاڑ بھی تھا. تو اپنے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خاص انعامات دیے ہیں وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو بس وہی پہلو ہے. البتہ یہ کہ آپ یہ جانیں کہ ان پہاڑوں کے ذریعے سے کیا ہم کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہماری زندگی سے ان کا کس طرح کا تعلق ہے، تو یقیناً آپ کا ایک گہرا تعلق ان پہاڑوں سے قائم ہو جائے گا. دیکھیے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا، ہم کیا ساری دنیا کرتی ہے آج کل کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ہونا چاہیے، کہ ماحولیات کا مسئلہ ہے، ماحولیات کے فروغ کے لیے، ماحولیات کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ سراسر ایمان سے تعلق رکھنے والا ہے. جب تک کہ آپ ایمان نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے بھی آپ اچھا رویہ اختیار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات کو آپ کا اپنا بنا دیا ہے. تو ماحولیات کے پروٹیکشن کے لیے آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ سارا کا سارا ماحول آپ کا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے باغ میں جا کے تباہی مچا دے. باغ اس کا اپنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کو ایک باغ کے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کی، اس کا پروٹیکشن آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کو اس کی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے اس طرح کا آرگینک ہونا چاہیے، اس طرح کا آبجیکٹو ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ہم ان سے بہت اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ھذا جبل یحبنا ونحب، کہ یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑ سے محبت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کہ آپ یہ جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا تاکہ آپ کو زمین لے کر ڈھلک نہ جائے. تو اس طرح سے تمام ہی پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے کنٹرول میں کر دی، مسخر کر دی. تو یہ ہیں ڈائمنشنز الگ الگ. آپ یہ دیکھیں کہ کس ڈائمنشن سے کیا نصیحت آپ کو ملتی ہے اور کون سا ڈائمنشن بطور مثال کے پیش کیا گیا. کلیئر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کوشچن یہ ہے کہ بارش ایک رحمت ہے. جی تو مڈل ایسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ بارش بہت ہی کم ہوتی ہے جی اور انڈیا ہمارے پاس بارش زیادہ ہوتی ہے. اس کا جی یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ انڈیا وہاں پہ ہمیں رحمت زیادہ ہے بنسبت ادھر کے. یہ کیسا ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. کون سوال کیے؟ میں احمد علی رائچور احمد علی سے. صاحب. اچھا ماشاء اللہ. کوئی ہے بھائی جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ یہ ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ایکچولی. دراصل اس طریقے سے دیکھیں گے تو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پڑے بڑے اور پوری دنیا کی مطلب اس کا کام ہوا، تو اس لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر وہ تو کافی اس میں کیا بولیں گے کانفلکٹ ہے. ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا انسانوں کو ہم نے کئی گروہوں میں تقسیم کیا ہے. اسی طرح جو ہے نا کئی علاقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور علاقے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جغرافیکل جی اس کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس سے ڈائریکٹ مطلب اللہ کی رحمت یا اللہ کا عذاب سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے اس کو، جی بلکہ جی صحیح ہے. اللہ کا ہدایت جیوگرافیکلی ڈیوائڈ نہیں ہے.
ये पूरा सारी जमीन के इन जनरल बात होगी। माशाल्लाह, क्या बात है। इंसान देखिए अहमद अली साहब, जो बातें आई माशाल्लाह काफी मज़ार के साथ आ गई हैं। अल्लाह ताला की हिकमत और मसलियत के तहत ये जोग्राफिकल रीजन्स हैं हमारे पास। कहीं अच्छी फसल होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं सहरा है, कहीं समंदर है। बहरहाल अल्लाह ताला की हिकमत के तहत तमाम चीजें हैं। देखना ये चाहिए कि जिस रीजन का आपने हवाला दिया है वहां क्या पानी की किल्लत से लोग मर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। आम यानी वो मकामात जहाँ पर पानी कसरत से होता है वहां पानी के लिए मसला है, लेकिन वहां पर पानी का मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला की हिकमत के तहत ये खित्ते हैं, अलग अलग खित्ते हैं। आसमान के लिहाज से भी, जमीन के लिहाज से भी हम देखते हैं कि उनकी जो खुसूसियात हैं अलग अलग हैं। लेकिन इन टर्न आप देखें कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई दुशारी पेश आ रही है। माशाल्लाह काफी वो खुशहाल हैं, बल्कि हमसे अच्छे हमको मालूम होते हैं। चलिए, तो इस आयत के हवाले से आप ये इसका मजीद एक ये है, यहाँ पे अगर बारिश नहीं होती, जी। बहुत ही कमी होती है, 1 या 2 मरतबा होती है। मैं सऊदी में था तो वहाँ पे मसाजिद में है ना बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है कि बारिश के लिए, नमाज के लिए आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। सूरह फातिर की इस आयत के तहत गौर फिक्र करने का जो अल्लाह तबारक तआला ने तरीका बयान फरमाया है, उससे हम ये तमाम चीजें अपने पेश नजर रख सकते हैं कि दावत गौर फिक्र जो दी गई है उसमें देखना शामिल है, गौर से देखना, मुस्तकिल देखना, मुशाहिदा करना और मुशाहिदे से नतीजा अखज़ करना। ये तभी मुमकिन है जबकि आप इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए आयतों पर गौर करें। जी आगे बढ़े। जी देखिए, हमने एक आयत का मुताला किया और बड़ी बैकग्राउंड में तफसील से सॉरी मुताला किया तफसील बैकग्राउंड से। में थोड़ा जी, पहली आयत का बड़ी तफसील से मुताला किया जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने कॉज और इफेक्ट के लिहाज से हमारे सामने गौर फिक्र के निकात पेश फरमाए हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने भी जिक्र फरमाया है, इसका अंदाज अलग है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग किस्म के जानवर पैदा किए, तो ये कॉज हो गया। और इफेक्ट को यहाँ पर बैन नहीं किया अल्लाह ताला ने, बल्कि इसका एप्लीकेशन बैन किया कि ये जो अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म के रीजन के रहने वाले हैं, उनके रंग अलग हैं, उनकी जुबानें अलग हैं, लेकिन कहा ये अल्लाह ताला ने कि अगर उनके पास इल्म है, वाकई अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करते हैं, तो वो अल्लाह से डरने वाले बनेंगे। तो इस आयत का जो डायमेंशन है वो बिल्कुल अलग है, इस पर आप अलग से गौर कर लें। कॉज बयान किया गया है, इफेक्ट नहीं बयान किया गया है, बल्कि उस इफेक्ट का एप्लीकेशन हमारे अपने सामने है कि अगर इंसान अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से सही इस्तेफादा करे तो वह अल्लाह से करीब हो सकता है, अल्लाह से डरने वाला बन सकता है। तो ये दूसरी आयत का एक अलग पर्सपेक्टिव है जो हमारे अपने सामने आता है। अब देखिए, असाइनमेंट के सिलसिले में पहली बात तो ये आप बताएं कि ये जो 2 आयतें हैं ना, पहली आयत है आसमान से पानी बरसने के सिलसिले में और फल निकल आते हैं जमीन से। फिर ये कहा कि उनके अलग अलग रंग हैं, फिर पहाड़ों का जिक्र किया गया। ये पहली आयत हो गई, उस पर हमने मुकम्मल डिस्कशन किया। दूसरी आयत में भी कॉज एंड इफेक्ट का जिक्र है, लेकिन एक एक्सप्लिसिट है और एक नहीं है। अलबत्ता उसका एक एडिशनल एस्पेक्ट हमारे अपने सामने आता है कि अगर कोई इफेक्ट आता है हमारे अपने सामने तो उसको, उस इफेक्ट को अप्लाई करने से क्या नतीजे सामने आते हैं। तो नतीजे यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं, अलग अलग इलाके में रहते हैं, अलग अलग जुबानें बोलने वाले हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह को मानते हैं, ये इफेक्ट है, तो उसका एप्लीकेशन ये होगा, उसका नतीजा सामने ये आएगा कि वो अल्लाह से डरने वाले बने। तो ये एक अलग उसका डायमेंशन है। तो ये 2 आयतें हैं ऊपर की। नीचे की 2 आयतें हैं, आप बताइए कि कैसा इनके दरमियान रब्त हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। ये क्या है? ये जो गौर आयत की दावत है।
है जो ना? आयत नंबर 27 28 बोल रहे हैं आप, राइट? जो हाँ, सूरह 27 फातिर की 28 27। आपके स्क्रीन पर है ना, 27 28। इसमें जी। अल्लाह ताला ने गौर फिक्र की दावत दी है, तदब्बर का हमें हुक्म दिया है, ठीक है? जी। अच्छा, ये नीचे वाली जो दो आयतें हैं वो बताइए क्या है? वो कौन सी है? इस पे गौर फिक्र करने के बाद जो एक्शन है उसके बारे में। बहुत सही, माशाअल्लाह, क्या नहीं बे, बहुत जोरदार बोले। गौर फिक्र करने के बाद एक्शन है उसका। एक्शन है। दो दो क्वेश्चंस हमारे अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यहां दो आयतों में आप गौर फिक्र कर सकते हैं। इसके बाद की जो दो आयतें हैं ना, वो क्या है? हमारे नईम भाई बता रहे हैं कि एक्शन के सिलसिले में है। तो मतलब क्या हुआ? अमल करना। नहीं, उसके बाद अमल का जिक्र क्यों किया गया? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जो पहली भी आते हैं तो अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान की गई है। जी। क्या तुमने देखते कि हमने ऐसा 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 किया है, किसके लिए? आपके लिए, हाँ, हम जी। सब इंसानियत के लिए। तो जी। इसके बरअक्स आपको क्या करना चाहिए? हमारी हाँ। इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जी। वो बताया गया है। दरअसल ऊपर जो आयतें गुजरी हैं उसमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया है, और नेमतों के तज़किरे के साथ साथ ये जो नीचे जो आयतें आई हैं, जिसका सवाल आप करें क्वेश्चन 1 और 2, तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों अल्लाह ताला ने उन नेमतों का हिसाब हमसे ही लेना है कि हम उसको अपने जरिए माश के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुद अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं और जरिए माश के तौर पर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि भाई जरिए माश के थ्रू आप उसमें क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और नूर अशफाक साहब कुछ लबकुशाई फरमाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से देखिए, इसमें ऊपर वाले जो हमें तदब्बर करने के लिए जो बताए हैं कॉज और इफेक्ट के लिहाज से, उसको जब हम तदब्बर करके उसको समझ लेंगे तो जाहिर है कि फिर उसको हमें शुक्र बजा लाने के लिए जो हमें जो करना है, हमारा अमलन जो जिंदगी में जो करना है आगे जाके उसको मुस्तकिल करने के लिए हमें बताया गया है यहाँ पे, ताकि ये अल्लाह की निशानियों को मुशाहिदा करने के बाद में शुक्र बजा लाने के लिए इसको हमें लगातार करना होगा। जी। जैसा बारिश आने के बाद पौधा उगना तय है जमीन पर, उसी तरह जैसा हिदायत आ जाने के बाद फिर अमलन उसको जिंदगी में आना। क्या बात। चलिए, बहुत अच्छी बात आई आपकी तरफ से, तकरीबन जवाब आ गए हैं। ये तदब्बर का हासिल है। जो आप दो आयतों पर गौर फिक्र करें ना, उसका हासिल ये है कि आप अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने वाले बनते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फौरी उसका जिक्र किया कि आप अल्लाह को जाने हैं, अल्लाह की मारिफत आपने हासिल की है, तो लिहाजा आपको अमल करना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि अमल जो होता है ना, तदब्बर ही के साथ सही अमल हो सकता है, और फिक्र के साथ ही सही अमल हो सकता है। बगैर सोचे समझे, बगैर जाने बुझे अगर हम कोई अमल करते हैं तो उस अमल में मजा नहीं आता। नमाज की आप मिसाल लें, नमाज के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, जब पढ़ते हैं बस ऐसी रिवायती अंदाज से, तो उसमें मजा नहीं आता। जितना ज्यादा आप नमाज की फजीलत पर गौर करेंगे, उसकी अहमियत पर गौर करेंगे, तो आपके नमाज पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा। तो कुरान मजीद ने हिदायत के लिए गौर फिक्र की दावत दी है, और गौर फिक्र के लिए इंसान को जो सलाहियतें चाहिए वो तमाम अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मतलब ये है कि कुरान मजीद से कंपैटिबल है इंसान, कुरान मजीद की तालीमात से इंसान कंपैटिबल। तो जितना वो गौर करेगा वो अपने रब से करीब होगा और रब की बातों को मानेगा, उस पर अमल करेगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, ये गौर और तदब्बर के बाद अमल जो है वो एक फितरी बात है, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं।
अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात को आपने देखा, फौरी जुबान से निकला सुभान अल्लाह, सजदे में आपका सर चला गया, अल्लाह का शुक्र आप अदा करें। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है, कोई आर्टिफिशियल तरीका इसमें नहीं होता। तो ये एक्शन है इंस्पायर्ड बाय कंटेम्पलेशन। तो उस एक्शन की बातें कुछ और होती है। इसमें खास को भी ये देखिए कि जब आप गौर फिक्र करते हैं और गौर फिक्र को अपना मामूल बनाते हैं, तो आपका जो अमल होता है वो बिल्कुल हमजहद होता है, हदूद नहीं होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने एक दो बातें नहीं बयान फरमाई, बल्कि इस्लाम की जिस्ट अल्लाह ने बयान फरमाई। दीन इस्लाम के जो मुतालबात है ना, दीन इस्लाम के जो डिमांड्स हैं, उनको अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर बयान फरमा दी। क्या क्या है? किताब अल्लाह की तिलावत, और क्या है? नमाज कायम करना, नमाज कायम करना, और अल्लाह की राह में खर्च करना, खुले और छुपे। तो जो फराइज है ना, तकरीबन का इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अहाता हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जब आप कुरान मजीद की तालीमात पर गौर करते हैं, तो आपका जो अमल होता है वो बिल्कुल कम्प्रहेंसिव होता है और तमाम ही पहलुओं का इहाता किए हुए होता है। आदमी सेलेक्टिव नहीं होता कि फलां मुकाम पर वो अल्लाह की बात को मानता है, फलां मुकाम पर नहीं मानता, ऐसा नहीं होता। बल्कि उसकी सारी जिंदगी जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल के लिए मुख्तस रहती है, डेडिकेटेड रहती है। दूसरा क्या है? ये क्या है बताइए, सेकंड क्वेश्चन। पहले सवाल के बारे में माशाल्लाह अच्छी बातें आई आपकी तरफ से। बताइए दूसरे सवाल के सिलसिले में ये क्या है? जी अभी इसके अंदर जी 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 बताइए। नहीं, अल्लाह ताला की पहले अभी दो आया तो अभी तदब्बर हुआ, फिर एक ये भी था कि हम जो एक्शन करेंगे उसके जो रिवार्ड्स हमको अल्लाह ताला बदले में देगा। पहला तो उसके बारे में कहा गया, पर आपका जो अमल है, आपकी कुर्बानी का बदला अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा और आपके अंदर कोताही जो होते हैं उसको बख्श भी देगा इंशाअल्लाह। बहुत सही है। तो हमको जो अजर मिलेगा वो हमारे अपनी फिक्र के लिहाज से मिलेगा। ये बड़ी खास बात है। देखिए हमारी जैसी फिक्र होगी वैसी हमारा अमल होगा, और हमारा जैसा अमल होगा हमारा रिवार्ड भी उसी तरह का होगा। तो इन चारों आयतों में जो कंस्ट्रक्शन है वो यही है आयतों का, कि पहले गौर फिक्र की तरफ आपको मुतवज्जो किया गया है, और आप जब इस मरहले से गुजरते हैं तो आपके अंदर अमल का जज्बा बेदार होता है, और गौर फिक्र के साथ जो अमल किया जाता है वो इस काबिल होता है कि वो आपको अजर का मुस्तहिक बना दे। तो रिवार्ड बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट, आपकी फिक्र के लिहाज से आपको अल्लाह तबारक तआला अजर देगा। यही वजह है कि इल्म हासिल करने की बड़ी अहमियत बताई गई है, और ये आपकी अक्ल बढ़ती है आपके गौर फिक्र के रवैये से, अमल से। लिहाजा इस सिलसिले में एक हदीस हमको मिलती है, वमा युज़्ज़ा यौमल क़ियामती इल्ला बिक़द्रि अक़लिही। अल्लाह तबारक तआला क़ियामत के दिन आपको आपकी अक्ल के हिसाब से अजर देगा। यानी आपने कौन सी इबादत किस फहम और शूर के साथ की थी, उसी की मुनासिबत से आपको अजर मिलेगा। बेसमझे बुझे और बगैर जाने के अगर कोई अमल किया जाता है तो हो सकता है उसका रिवार्ड मिले, लेकिन उसकी जो अहमियत है, असल उसकी जो कसरत है रिवार्ड की, वो आपके फहम से मुताल्लिक। जितना ज्यादा आपको फहम होगा उसी मुनासिबत से आपका अमल होगा, और उसी मुनासिबत से आपको उस अमल का अजर मिलेगा। तो ये तो आयतों का कंस्ट्रक्शन है जो आपके सामने आया है। जी बताइए। ऐसे में फहम को अगर इजाफा करना है तो हमारे अंदर वो तफक्कुर और तदब्बुर करने का मादा वो होना बिल्कुल चाहिए, और उसमें हमें और उसको ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो कहा गया ना कि ये लम्हे का जो गौर फिक्र है, चंद घड़ियों का जो गौर फिक्र है, रात भर की इबादत से बेहतर है। और ये जो कहा गया ना, फजलुल आलिमी अलल आबिद का फजलिल कमरी अला साइरिल कवाकिब, यानी आबिद पर आलिम की जो फजीलत है उसी तरह से जिस तरह से चांद की फजीलत तारों पर होती है। आबिद है, इबादत कर रहा है, लगा हुआ है,
لیکن ایک عالم ہے جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کے حقوق کیا ہیں, اس نے تدبر و تفکر کیا ہے, ظاہر بات ہے علم اس نے حاصل کیا, تو اس کا جو عمل ہوگا اس کی باتیں کچھ اور ہوں, اور وہ عمل اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس طرح کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ انسپائرڈ ہو اللہ تعالیٰ کے اس دعوت سے, اور فکر کو اپنا معمول بنا لیں, اور آپ کا جو عمل ہے اسی کی مناسبت سے ہونا چاہیے. آپ کی نمازیں, آپ کا روزہ, آپ کا حج, آپ کی زکوٰۃ, آپ کے صدقات و خیرات, تمام ہی عبادت کو آپ لیں. ہر عبادت کے سلسلے میں دو پہلو بیان کیے گئے. ایک پہلو اس کا عبادت سے متعلق ہے, یعنی یہ کہ آپ پڑھ لیں نماز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے آپ نماز قائم کرو. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو بتاتا ہے اس کی فضیلت سے متعلق, وہ غور و فکر کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. اس پر آپ کو ریفلیکٹ کرنا پڑے گا, مختلف پہلوؤں سے مطالعہ کرنا پڑے گا کہ نماز بے حیائی سے, برائی سے روکتی ہے. جب تک کہ آپ غور نہیں کریں گے آپ کی نمازوں پر, یہ چیز آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی. تو ہمارا پورا جو معاملہ ہے نا وہ ہماری عقل سے متعلق ہے کہ ہماری فکر کیسی ہے اور ہم کس فکر کے ساتھ عمل کرتے ہیں. عمل میں اگر آپ کو سطحیت لگے, اگر آپ کو عمل میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو, تو سمجھ لیجیے کہ عقل بھی کمزور ہے, فکر بھی کمزور ہے. تو ہمیشہ ہم کو فکر کو پختہ کرنے پر توجہ دینی چاہیے. فکر اگر پختہ ہو جائے تو آدمی عمل خود بخود کرنے لگتا ہے. لہٰذا ہمارے درمیان جو ماحول ہے نا, ہم نے کبھی بھی ظاہری وضع خطا کو بہت زیادہ اہمیت دی. ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ ایسے ہو ایسے ہو, اس کی فکر بنانے پر ہم توجہ دیتے ہیں. جب فکر بن جائے گی تو وہ خود بخود کر لے. تو یہ ہماری آیت مکمل ہو گئی. اگر کوئی آپ کا سوال ہے, اور جو دوسری آیت ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کی, اس کو کیسے آپ مزید پڑھ سکتے ہیں, اس پر اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. تھوڑا وقت ہم اس پہ گزاریں گے. اس کے بعد میں ایک اور اسائنمنٹ ہے, وہ اسائنمنٹ کرتے ہوئے اپنی آج کی اس کلاس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. کوئی بات, کوئی وضاحت, کوئی جو بات چھوٹ گئی ہو اس کو بیان کرنا چاہیں تو آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں. تو اس کے جبالوں کے, پہاڑوں کے متعلق ایک نقطہ دے کے بتایا گیا ہے کہ رنگ ہوتے ہیں, اور ایسے پہاڑ بھی ہے جن کا رنگ بہت بہت کالا ہوتا ہے, ایکسٹریملی جی. بلیک. اس سے کچھ کیا ہم تعبیر کر سکتے ہیں جیسا؟ اشفاق صاحب پھر ایک بار بتائیے کیا بولا. یہ پہاڑوں کے سلسلے میں جو بتایا گیا ہے کہ جی. الگ الگ شیڈز کے ہیں, وہ ویسے بھی ہم پہاڑوں کا دیکھتے ہیں, اور خاص کر کے انسسٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ کوئی کوئی ایکسٹریملی بلیک ہوتے ہیں, مطلب زیادہ بلیک ہو جاتے ہیں. جی جی اس سے کچھ اپنا کچھ کنیکٹ کر کے کچھ مثالیں دے سکتے ہیں, یا جیسے باقی کے کلر سے ویسا یہ بھی ایک کلر ہے؟ جی جی کوئی بتا سکتے ہیں بھائی؟ یہ اصل میں بس اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں ایک ہی رنگت ہمارے سامنے نہیں رکھی ہے کوئی بھی چیز کی, اس میں مختلف کلر اینڈ شیپس کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بس ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ یہ کس کے لیے پیدا کیا گیا. حالانکہ وہ انسان کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے, اور وہ اپنی جگہ اپنے کوئی بھی شیپ اور فارم میں, کلر میں, وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, اپنا فرض ادا کر رہا ہے. تو ہمیں وہ فرض پہچاننا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا اور ہمارا فرض کیا ہے, اور ہمیں کس طریقے سے انجام دینا چاہیے. صحیح, بالکل صحیح ہے. سائنٹیفک ایسپیکٹ سے بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بینیفٹس ہوں, ڈفرینٹ کلرز جو ہے نا, ڈفرینٹ ظاہر بات ہے منرلس کو بھی ڈپکٹ کرتے ہوں, اس کے فائدے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ کہا کہ ہم نے پہاڑوں میں برکت رکھ دی ہے, تو برکت کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ہم. ایک برکت تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہوائیں چلتی ہیں اور بادل ڈائیورٹ ہوتے ہیں, بارش برسنے کا جو پروسیس ہے اس میں بہت بڑی سہولت ہوتی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ کو زمین میں گاڑ دیا ہے, اور یہ شیلٹر ہیں, یہ ہنی بی کے ویوز ہیں, مختلف قسم کی جو برکتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. یہ ہمیں اس پہلو سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ رنگوں سے اس کا کیا تعلق ہے. ظاہر بات ہے ہمالین پہاڑوں میں تو شہد کی مکھیاں اپنا چھتا نہیں بناتی, ان کا رنگ الگ ہوتا ہے. تو اس پہلو سے بھی ہم مطالعہ کریں. اور ہائٹ جو ہوتا ہے نا پہاڑوں کا, وہ بھی رنگوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. وائٹ جو قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں جن پر برف جمی ہوتی ہے, ان کا ہائٹ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے. یہ جو مختلف الگ رنگ کے ہوتے ہیں, لال اور بلیک وغیرہ, ان کا ہائٹ آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے.
تو بہرحال یہ پروو کرنے کی چیز ہے، اس پر آپ بھی توجہ فرمائیں، انشاءاللہ ہم بھی توجہ دیں گے کہ یہ جو الگ الگ قسم کے پہاڑ ہیں کیا کیا فضیلتیں ہیں. جی جاوید صاحب، اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو آپ نے بات کی تھی، جی یہ جو بارش کا گرنا کاز ہے جی اور جو ثمرات ہے وہ ایفیکٹ ہے. یہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا جو من الجبال جو ہے وہ بھی فرسٹ والے جو کاز کا ایفیکٹ ہے، کیونکہ واو آیا ہے. جی جی ہاں، اس کو آپ کاز ہی لیں گے نا، ایفیکٹ آپ جی معلوم کریں اس کا. ہم نے تو اسی پر ڈسکشن کیا نا، ہم نہیں نے ان نہیں، کو ایفیکٹ پہلے والے ایفیکٹ پہ کاز پہ، یہ دوسرا ایفیکٹ ایسا میں بول رہا تھا. کاز اگر آپ لیں گے تو ہی آپ ایفیکٹ معلوم کر سکیں گے. ایفیکٹ اگر آپ لیں گے تو اس کا کاز کیا معلوم کریں گے؟ ہم نے اس کو جی، اور کاز ایک کنسیڈر دوسری کیا، جی ہم نے اس کو کاز کنسیڈر کیا تو اس کے ایفیکٹس میں کئی آیتیں سامنے آئیں، ہے نا. جی تو یہ جی جی جسٹیفائیبل دکھا ہم کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور نہیں یہ ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے ایفیکٹ ہے، تو اس کا کاز کیا ہم، ہو سکتا ہے، کاز ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں. یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، اس پہ بھی آپ دیکھیں جی کہ کاز کے سلسلے میں ایک کیا اور باتیں سامنے آ جی، سکتی ہیں. اور ایک دوسری چیز جو ہے، جو جی اللہ کے جو نام آئے ہیں 28ویں آیت کے آخر میں، جی عزیز اور غفور آیا ہے، جی اور اس کے بعد میں جو 30 کے بعد میں غفور اور شکور آیا ہے. جی اس میں اس کے اوپر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے تو اچھا رہے گا. جی جی اس میں جو میں جو سمجھ رہا ہوں، پہلے جو جی سیٹ آف آیات پہ جو اینڈ میں جو عزیز آیا ہے وہ اللہ کی جو یعنی جو مائٹ کو دکھاتا ہے، جی اور اس کے بعد میں جو غفور ہے اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کہ جو آسمان سے جو بارش کو برساتا ہے صحیح اللہ اللہ کی رحمت ہے. اور بالکل جو آخر میں جو غفور ہے، جو کیونکہ جو ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں اس میں جو بھی کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں، صحیح. ہاں، اور اس کو جو بھی اس میں کوتاہیاں اس کو معاف کرے گا. اور اس کا جو شکور جو ہے، اللہ جو ہے قدردان ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا اللہ قدر کرے گا. بہت صحیح، ماشاء اللہ ظاہر بہت ہی اچھی بات آپ نے بیان فرمائی. عزیز کے معنی اس رب کے ہیں جو بالکل پاورفل ہے، اور وہ کسی کا سپورٹ کو ضرورت نہیں ہے، اور جو وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. تو یہ جتنی چیزیں اللہ نے بیان فرما دی، اللہ نے اپنے زور سے وہ کی ہیں. اور غفور، صحیح بات آپ نے بیان فرمائی کہ ہماری نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے کا نوازتا ہے. نیچے کی آیت میں جو غفور و شکور کا ذکر ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، نے غور کیا، مشاہدہ کیا، سب جان لیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، لیکن ہم کسی وجہ سے عمل نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا. ہم اس کی طرف لپکیں، اور لپکنے کے بعد جب ہم عمل کریں گے تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ مشکور، یعنی وہ ہمارے عمل پر یہ دے گا، اجر دے گا، ہمارے عمل کی قدردانی کرے گا. ایسا نہیں کہ آپ پہلے گناہ گار تھے، آپ نہیں آ سکتے ہمارے پاس. تو بہت ہی حکمت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں. آپ نے بہت صحیح توجہ دلائی. اور ہر آیت کے اینڈ میں جو صفات بیان کی جاتی نا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان آیتوں میں جو باتیں بیان فرما دی گئی نا، ان کا جسٹ ہے جو بیان کر دیا گیا، کنکلوژن ہے ایک طرح سے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت تھوڑا سا بچا ہوا ہے ہمارے پاس. یہ دوسرا جو اسائنمنٹ ہے آپ کا، اس سے ذرا ہٹ کر ہے. یہ پہلا جو اسائنمنٹ دیا گیا تھا، یہ اس کی کاپی ہم آپ کو دیں گے، پھر سے آپ ورک آؤٹ کریں. اگر اس دوران نہ ہو تو پھر ہم بعد رمضان میں بھی اس پہ کچھ غور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم سے ٹچ میں رہیے، ہم بھی آپ سے ٹچ میں رہیں گے انشاءاللہ. تو جو پہلا اسائنمنٹ ہے اس کو پھر سے آپ دیکھیں، اور اگر کوئی چیز آپ ریٹن میں لا سکتے ہیں تو لائیں، وہ ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. دوسرا جو اسائنمنٹ ہے آپ کا، تھوڑا سا ورک آؤٹ آپ کو کرنا پڑے گا. 2 آیتیں ہم آپ کو دیں گے اور تھوڑا سا وقت بھی دیں گے آپ کو. اس وقت میں آپ ان آیتوں پر غور کر کے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا باتیں بیان فرما رہا. ایک آیت ہے یہ، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس آیت پر آپ غور کر کے کم از کم 5 اس کے پوائنٹس بیان کریں کہ آپ نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے. دوسرا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 2 الگ الگ آیتیں ہیں، الگ الگ پرسپیکٹیوز میں بیان کی گئی ہیں. میں آپ کے گروپ میں وہ یہ شیئر کرتا ہوں اسائنمنٹ. تھوڑا سا وقت لیں اور تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں،
اور آپ میں سے 1-2 حضرات جو ہے اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں، اور باقی کے جو صاحبان ہیں وہ اپنا جو اسائنمنٹ ہے کمپلیٹ کر کے واٹس ایپ گروپ میں ڈالیں، انشاءاللہ اس پر بعد میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 2 مختصر آیتیں ہیں، ایک ہے سورہ اور ان آیت کا الدین نمبر الاسلام، جی سورہ اور آیت کا نمبر بتا دیے تو ایزی ہو جائے ہے نا، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے اور سورہ شمس کی ایک آیت، میں گروپ میں بھیج رہا ہوں آپ کو۔ یہ ابھی کرنا ہے اسائنمنٹ جو آپ ابھی دیے ابھی کرنا ہے جی؟ چھوٹی مختصر آیت ہے، 5 منٹ میں آپ غور کر کے لکھیں اس پر۔ ابھی چونکہ 15 منٹ ہے ہمارے پاس، ایک 2-3 احباب کا اظہار خیال ہو سکتا ہے اس پر انشاءاللہ۔ باقی کا ورک آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے یہ جو وقت ہے ہمارے پاس اس میں آپ کر لیں۔ گروپ میں بھیج دیا دیکھیے میں۔ جس کا ہو گیا وہ بتائیں۔ جاوید بھائی، یہ سورہ کا ٹرانسلیشن بولنا ہے یا اس کے اوپر ہم کیا سوچتے ہیں یہ اس پر بتانا آپ غور کیجئے، غور کس اوکے طرح سے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا۔ ہاں ہاں ٹھیک تو کر کے 5 کم از کم پوائنٹس لکھیے آپ نے غور کر کے کیا سمجھا ہے بلکہ۔ اچھا ایک ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین جو ہے اسلام ہے، اور دوسرا ہے قد افلاح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اس کو واٹس ایپ میں ڈالنا ہے گروپ میں؟ واٹس ایپ میں بعد میں ڈالیے، اب تھوڑا سا وقت لے کر آپ اس پہ غور کر کے لکھیے۔ 1-2 کا ہم اظہار خیال سن لیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کوئی اظہار خیال فرمائیں کہ آپ نے کیا اس سے آؤٹ کم نکالا ہے۔ اگر کسی کا ہو گیا تو بتائیں۔ جی میرا، میں صرف ایک آیت کا بول سکتے ہیں کیا؟ بولیے بولیے بولیے۔ جی ان دین عند اللہ الاسلام سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس میں جو سمجھا وہ 5 یہ ہے کہ زندگی کا جو راستہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یا راستہ ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ کا راستہ ہے، اور دوسرا ہے کہ ہم جو اپنی اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو اس کے اندر سلامتی ہے ہماری زندگی میں،
اور ہم کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس راستے پر چلتے ہوئے تم کو تکلیفیں آ سکتی ہیں، اس میں مصیبتیں آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ناکام ہو، بلکہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں دے سکتا ہے. اور جو راستہ تم کو بتایا جا رہا ہے یا جو راستہ تم کو اللہ کے ذریعے جو تم کو ملے گا، یہی وہ راستہ ہے، بلکہ جو تم طریقہ کار اپناؤ گے اس سے ہٹ کر، وہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور اس راستے سے علاوہ جو بھی تم بھٹکو گے یا پھر مطلب کہ ہم کو سکون بھی ملے گا تم کو، اور کسی طرف سے تم راغب ہو جاؤ گے یا پھر تم کو آسانی نظر آئیں گی اس راستے کو چھوڑ کر، وہ راستے میں تم کو بہت مزہ بھی آئے گا، لیکن وہ اللہ کی نظر میں اس کو کوئی اہمیت اس راستے کی نہیں ہے. جی جی ماشاء اللہ. اور کوئی؟ قد افلح من زکاها. جی یہ purification, not only purification by body and soul, also by mind. اور اتنا ہی نہیں، نیت کا بھی پیوریفائی ہونا، ساتھ ساتھ اپنے عمل ایکشن میں بھی پیوریفیکیشن رہنا. اور اتنا کہ پیوریفیکیشن ایسا ہونا چاہیے کہ صبغت اللہ، جو اللہ کے رنگ میں رنگے جائے اس طرح سے. جی. اور یہ جو ان دین عند اللہ الاسلام جو آیت ہے، جب ہم اس پر غور کریں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہی ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف اور صرف ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دین اسلام کو ہی کیوں اپنا پسندیدہ دین بتایا. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے ہی امیڈیٹلی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے لائے عمل، کہ ہم دوسرے ادیان پر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ادیان کو کیوں نہیں پسند کرتا ہے. تو جب ہم اس طریقے سے جب انالائز کریں گے تو جتنے بھی ادیان ہیں اس کی شارٹ کمنگس ہمیں معلوم پڑیں گی، اور ہمیں اس بات پر مطلب کیا بولتے ہیں، ایک احساس تشکر ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ہمارا جو دین ہے، ہم جس پر ہم اپنے آپ کو تفخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں، تو یہ اصل میں تبھی ہم محسوس ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین کیوں پسندیدہ ہے. تو یہ ایک سوال ہمارے سامنے جب آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگیں کہ ہم دوسرے ادیان کیا ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں دوسرے ادیان کی شارٹ کمنگس معلوم ہو جاتی ہیں اور دین ہمارے اپنے دین کی جو اس دین اسلام کا جب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں پسندیدہ ہے، تو ہمارا دوسرا ہی فریضہ یہ بنتا ہے کہ یہ جو دوسرے انسان ہیں جو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو بھی اسی راستے پر لائیں. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات آدھی رات کو اٹھ کر کے جاتے، قافلہ آتا تو ان کو پکڑ کر جو ہے نا دین کی دعوت دیتے تھے. تو حالانکہ وہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، نہ کوئی پہچاننے والے تھے، نہ کوئی ان کی جان پہچان تھی. تو یہ ان کی فکر تھی کہ یہ لوگ جہنم میں گرنے والے ہیں، ان کی کمر سے ان کو پکڑ کر بچا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. تو یہ ان دین عند اللہ الاسلام کے کچھ پوائنٹس. بہت اچھے جنید بھائی، ماشاء اللہ. اور کوئی؟ ہاں، ان الدین اسلام اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بالکل واضح کیا ہے کہ مجھے جو قبول کرنے والا اگر تمہارا دین ہے تو تمہارے لیے کوئی دین ہے تو میرا بھیجا ہوا دین اسلام ہی ہے. اور اس کے متعلق جو معلومات اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کیا ہے اس کو معلوم کرانے کے بعد میں ہو سکتا ہے آپ کے آپس میں دشمنی ہو یا اپنا حسد کی وجہ سے آپ لوگ اس میں ڈفر ہوں گے، تو خیر اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گے کہ ان تو بالکل واضح ہے. اور اس کو نہیں اپنانے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ آپس کی دشمنی ہو یا اپنا حسد ہو. علاوہ اس کے اگر آپ اس دین کو سمجھنے کے بعد اگر اس میں آپ پھر گئے تو پھر اس کا وبال بھی جو ہے، اس کا سزا بھی جو ہے آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا. یہ تین چار اہم پوائنٹس ہیں جو دین اسلام کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے. بہت اچھا، جزاک اللہ. اور کوئی؟
एक बात ये इसमें समझ एक में आ और चीज भी जी मालूम होती है कि जो दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर था वो इस्लाम ही है, ये कोई नया नहीं आया है। उसके इसमें ये मालूम पड़ता है कि जो अल्लाह के पास हमेशा जो दीन है वो इस्लामी था, इस्लामी है। जी जी दीन इस्लाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि सारे कायनात का दिन भी दीन इस्लामी है। जी ये भी एक पहलू आ सकता है। इसमें एक चीज ये मुताले में ये आ रही है कि अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि मैंने जो रिलीजन आपको भेजा है वो इस्लाम इज द ओनली रिलीजन। और दूसरी बात ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उन्होंने जो सील किया है रिलीजन को उनके थ्रू ही सील हो चुका है। देयर इज नो अदर पर्सन अदर देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह। तो और कोई इस आयत पे बोलिए, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। ये सूरह शम्स में जो आयत जो 9-10 उसके पहले जो अल्लाह ताला उसकी रुबूबियत को बयान किया है जी और इसमें हर वो चीज़ को गिनाया है जिससे हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के वो जो उसकी जो कायनात बनाने में और उसके बाद में उसका जो जिस अंदाज से उसने कायम किया है, मतलब पूरे तरीके से अल्लाह ताला गालिब आया है इन आयतों के जरिए से कि ये है मेरी खूबियाँ। और इनको देने के बाद में वो कहा है आयत में 9 और 10 में, अगर इस पर कामयाब होना है तो फिर उसको जो है इसको इल्म को हासिल करके अपनी जिंदगी में वो अमल में लाना है, उसको प्यूरिफाई करना है उसको। और अगर 10वें आयत में ये बताया गया है कि उसको अपने अमल में लाने में अगर वो रह गया, खसारे में रह गया, तो फिर उसके लिए बड़ा नुकसान होगा उसको। तो ये जो है ना अहम मफहूम है इसका। जी जी माशाअल्लाह। तो कोई और अगर है तो बताएं, वरना हम कंक्लूड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का जो सेशन रहा, आप बताएं कि कैसा रहा। इसको हमने कोशिश की कि कुरान मजीद पर रिफ्लेक्शन के सिलसिले में, कंटेम्पलेशन के सिलसिले में जो कुरानी तरीका है वो आपके सामने आ जाए। अल्लाह करे कि ये कोशिश कामयाब हो जाए और आपको एक ऐसा रास्ता मिले कि आप इस सिलसिले में मुस्तक़िल तवज्जो देते सफ़र करें, कुरानी सफ़र। रफ़्क़ा मोहतरम, ये जो आयत थी सूरह फातिर की, उस आयत पर गौर करने से हमको मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने और फिक्र का जो तरीक़ा इख्तियार फरमाया है वो बिल्कुल फितरी है। ऐसा नहीं लगता कि इंसान को कंपेल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है वो लाजमन गौर करे, बल्कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है, उसके जो करिश्मे हैं जो इंसानों के सामने हैं और इंसानों की ज़िंदगी उन करिश्मों से, अल्लाह ताला की कुदरत से फैज़याब होती है, फ़ायदा उठाती है, उसी की तरफ मुतवज्जो किया गया इंसान। तो बिल्कुल फितरी तरीक़ा मालूम होता है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि एक ही आयत में मुकम्मल तौर पर सारी बातें नहीं बयान की गई। बाज़ बातों को अल्लाह ताला ने छुपा के रखा है ताकि आप मज़ीद गौर करें। तो इससे ये मालूम होता है कि कुरान मजीद हमारे इंटेलेक्ट पर पूरा भरोसा करता है, हमको लिबर्टी देता है कि हम खुद से गौर करें कुरान के बताए हुए रास्ते के मुताबिक और हकीकत को पाने की कोशिश करें। तो ये इतना खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का कि अगर हम इसको इख्तियार करें और इसकी तरफ अपने मुताल्लिक़ीन को रफ़्क़ा को मुतवज्जो करें तो इंशाअल्लाह कुरानी फ़िक्र बन सकती है। यही असल मतलूब है कि जब हम कुरान मजीद के सामने बैठें तो उससे लेकर उठें कुछ। जिस तरह से दस्तरखान का मामला होता है कि जब हम बैठते हैं तो कुछ लेकर उठते हैं, उसी तरह से ये किताब का भी मामला है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान मादूबतुल्लाह, ये कुरान मजीद अल्लाह का दस्तरखान है। तो जब हम इसके सामने बैठते हैं ना तो फिक्र लेकर उठें कुरानी फिक्र को और अमल का जज्बा हमारे अंदर बेदार हो। तो उम्मीद के आप इन तमाम आयतों पर गौर फरमाएंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे।
اور دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے تحت کنیکشن واضح فرمایا ہے، رب واضح فرمایا ہے، اور کیسے عمل کے لیے جو فکر ہے وہ موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسرا جو ہمارا اسائنمنٹ کا پہلو تھا وہ تو مختصر آیتوں سے متعلق تھا، بطور نمونہ کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ الحمدللہ ہمارے بعض رفقا نے بہت اچھے انداز سے اس پر گفتگو کی ہے۔ آپ اس پہ الگ سے کام کریں اور 5 نکات مختصر ایک ایک آیت کے حوالے سے بیان کریں۔ کل اگر ہو سکے تو آپ گروپ میں پوسٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ تو پہلی جو آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بالکل فائنل سٹیٹمنٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، دین کو اگر وہ نہیں مانتا تو اس کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو اس کو فوکس رکھتے ہوئے، ہمارے اپنے فوکس میں رکھتے ہوئے اس کو ہم آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ اس آیت سے ہم کیا کیا باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری جو آیت تھی سورہ شمس کی، وہ ہمارے اپنے تزکیہ نفس سے متعلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ یہ ودن آ ریچ ہے، ہر شخص اپنا تزکیہ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی امپاسبل سی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جہاں پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر کرنے کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی یعنی بڑے مہاپروش کا جو تصور آتا ہے ویسے کسی تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا تزکیہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح سے ہے کہ وہ اچھائی کو اپنا سکتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، قرآن فہمی ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پر ہمارا یہ مطالعہ کنٹینیو رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں 190 اور 194۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو انشاءاللہ کل کا جو اسائنمنٹ ہے وہ قبل از وقت پوسٹ کیا جائے گا۔ ایک اسائنمنٹ تو آیتوں سے متعلق ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوگی کل آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا جو اسائنمنٹ کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آیتیں آپ کو دی جائیں گی، ان پر آپ کو الگ الگ طریقے سے غور و فکر کرتے ہوئے یا ریفلیکٹ کرتے ہوئے اپنی باتوں کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یس کہتے ہیں کل انشاءاللہ گروپ میں وہ اسائنمنٹ پوسٹ کر دیا جائے گا، اس پر بھی آپ توجہ دے سکتے ہیں۔ آج کا جو اسائنمنٹ ہے پہلا دوسرا والا، اس پر آپ خاص کر کے توجہ دیں اور لازماً ایک ایک آیت کے تحت 5 نکات کم از کم لکھ کر آپ کل پوسٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ تو دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کل انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ